بقیع کی تخریب کے عوامل و اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی دشمنی کی وجہ سے، ممکن ہے مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے، ممکن ہے استعمار کی سازش کی وجہ سے۔ اس کلپ میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان بقیع کی تخریب کے علل و اسباب کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہان اسلام اور تاریخ اسلام میں ایک نہایت ہی افسوسناک اور غم انگین واقعہ ہے قبرستان بقیع کی تخریب۔ ظاہر سی بات ہے اس عظیم واقعے کے پیچھے وجوہات اور علل و اسباب ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں چند علل و اسباب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی علت اور سب سے پہلی وجہ پیغمبر خدا اور آل خدا اور پیغمبر خدا کے آثار سے دشمنی ہے۔ یعنی پیغمبر خدا کے آثار اور پیغمبر خدا کی اولاد سے دشمنی کی وجہ سے پیغمبر خدا کے آثار اور آل رسول کے آثار کو مٹانے کے لیے بقیع کو تخریب کی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، جب عثمان بن مظعون مرحوم ہو گئے، ایک صحابی رسول بدری تھے، پیغمبر خدا نے اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کی پہچان اور شناخت کے لیے اس کے قبر کے اوپر ایک پتھر رکھا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے، کسی قبر کی شناخت کے لیے اور کسی قبر کی حفاظت کے لیے اور کسی قبر کی پہچان کے لیے اگر کوئی علامت گزاری کریں، کوئی نشان لگائیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ سیرت پیغمبر ہے۔ جب عثمان بن عفان بھی قتل ہو گئے اور وہ دفن ہو گئے، بعد میں بنی امیہ کی جب حکومت آ گئی تو مروان نے وہاں آنے کے بعد حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پر وہ پتھر یا وہ علامت، وہ نشانی جو پیغمبر خدا نے رکھی تھی، اس نشانی کو اٹھا کر حضرت عثمان بن عفان یعنی خلیفہ سوم کی قبر پر رکھتے ہیں۔ خب جا بجا کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، واللہ لا یکون علی قبر عثمان بن مظعون حجر یعرف بہ، خدا کی قسم عثمان بن مظعون کی قبر پر کوئی پتھر نہ رہے گا جس سے اس کی شناخت کی جا سکے، یعنی اس کی شناخت، اس کی پہچان ہونا یہ مروان بن حکم کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس واقعے کو طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 میں، اسد الغابہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 میں، تاریخ المدینہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 914 میں واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہر وہ انسان جو مروانی سوچ رکھتا ہے اور مروانی فکر رکھتا ہے، یعنی پیغمبر خدا اور پیغمبر خدا کے اصحاب سے دشمنی رکھتا ہے، اس سوچ کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے بقیع کے قبرستان کو منہدم کر دیا ہے۔ دوسری وجہ مال و دولت کے طمع اور اس کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ سنہ 1220 ہجری میں 3 سال کے محاصرہ، مکے اور مدینے کو محاصرے کے بعد اور شہر میں قحطی کے آثار نمودار ہونے کے بعد وہابیوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا، اور دستیاب منابع کے مطابق جتنی بھی کتابیں ہم نے پڑھی اس میں شواہد کے مطابق سعود بن عبد العزیز نے مدینے پر قابض ہونے کے بعد مسجد نبوی کے خزانوں میں موجود تمام اموال کو ضبط کرتے ہوئے شہر میں موجود تمام بارگاہوں من جملہ قبرستان بقیع کی تخریب کا حکم صادر کر دیا۔ بس یہاں بھی یعنی مال دنیا کے طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے بقیع اور آثار رسول اور آل رسول کے آثار کو منہدم کر دیا ہے۔ تیسری وجہ ایک کج فکری اور ایک بد فکری بھی یہاں ہو سکتی ہے۔ وہابیوں نے ایک دفعہ پھر سنہ 1344 ہجری قمری میں مدینہ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں مسجد نبوی سمیت دیگر مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا۔ اس کے 7 مہینے بعد یعنی رمضان سنہ 1344 ہجری کو شیخ عبداللہ بن بلیہت، جو سنہ 1343 سے لے کر 1345 تک مکے کا قاضی تھا،
اس نے مدینے کے 15 منحرف قسم کے اور کج فکر قسم کے خوش مقدس قسم کے توحید سے ناآشنا مفتیوں سے قبور پر بنائے گئے بارگاہوں سے متعلق سوال کر کے ان کی تخریب کا فتویٰ صادر کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک انحرافی سوچ کی وجہ سے، ایک انحرافی فکر کی وجہ سے بقیع کے قبرستان منہدم ہو گئے ہیں۔ یہاں ہمیں تعجب اس پر ہوتا ہے وہ افراد جو خالص کفار یعنی خالص مشرکین، یعنی وہ افراد جن کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، جن کے شرک میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے رفیق صمیمی ہے، بلکہ ان کے غلام ہوتے ہوئے، یعنی کفار کے غلام ہے، مشرکین کے غلام ہے، لیکن مسلمانوں کو کافر اور مسلمانوں کو مشرک اور مسلمانوں کو شرک کی تہمت لگانے پر مصر ہے۔ خود کفار کے غلام ہے، خود کفار کے دوست ہے، رفیق ہے، مشرکین کے غلام ہے، تو اپنے آقاؤں کی مخالفت کرنے کے بجائے، اپنے آقاؤں کو کافر کہنے کے بجائے، اپنے آقاؤں کو مشرک کہنے کے بجائے، دنیا کے مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو عشاق نبی و آل نبی ہے، وہ مسلمان جو حج کرنے والے ہیں، وہ مسلمان جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ مسلمان جو تعلیمات پیغمبر کے ترویج کرنے والے ہیں، وہ مسلمان جو پیغمبر اور دین کی تعلیمات کی ترویج کے لیے اپنی جانی اور مالی اور آبرو کی قربانی دینے والے ہیں، ان مسلمانوں کو کافر کہنے کی، ان کو مشرک کہنے کی اصرار اور تاکید کرتے ہیں، جبکہ اپنے آقاؤں کے جو خود ان کا آقا ہے ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، ان کا جو دوست ہے ان کے شرک میں کوئی شک نہیں، اس میں کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر گنبد بنانا، قبر بنانا شرک کے باعث سے ڈھانا ضروری ہے، تو آل رسول کے قبور، پیغمبر کے ذریات اور پیغمبر کے جو عزیز ہے، پیغمبر کے جو قریبی افراد ہیں، ان کے قبور پہ، ان کے قبور کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ہم تاریخ اسلام اور عالم اسلام میں بھی واقع ہے، مثلا خالد ابن ولید کی قبر ابھی بھی شام میں ہے، عالیشان طریقے سے یہ گنبد بنا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ اور امام بخاری کی قبر ہے سمرقند میں، ازبکستان میں امام بخاری کی قبر ابھی بھی عالیشان طریقے سے یہ قبر بنی ہوئی ہے، کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا ہے۔ جناب معاویہ اور ابو ہریرہ کی قبر ابھی بھی عالیشان طریقے سے موجود ہے، کسی نے ایک اشارہ بھی نہیں کیا ہے۔ یزید ملعون کی قبر ابھی بھی شام میں موجود ہے، کسی نے اس کے توہین اور گستاخی کرنے کی جرأت اور جسارت نہیں کی ہے۔ نہ فقط اس کے قبر کو ڈھانے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ یزید ابن معاویہ کے نام سے مختلف قسم کے سکول، مختلف قسم کے مدارس اور مختلف قسم کی سڑکیں اس کے نام پہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو پھر ظاہراً مسلمان، لیکن آل رسول اور رسول کے آثار مٹانے پہ مصر ہے۔ یہ یہودیوں کا جو خیبر کا جو قلعہ ہے، وہ آثار باستانی کے حساب سے، آثار کے حساب سے ابھی بھی حفاظت کر کے سعودی عرب میں محفوظ ہے، یعنی یہودیوں کے آثار حفاظت کر کے رکھا ہے، لیکن پیغمبر کے آثار، آل رسول کے آثار اور اصحاب رسول، یہ قلعہ خیبر ہے، دیکھیں یہاں مٹایا نہیں، یہ ابھی بھی سعودی عرب میں موجود ہے۔ اس کو شرک نہیں سمجھتا ہے، اس کو مٹانا کوئی ضروری نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ آثار یہود ہے۔ آثار یہود یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ تخریب کرنے والے خود یہودیوں کے ایجنٹ ہونے کی وجہ سے یہودیوں کے آثار کی حفاظت کرتے ہیں، پیغمبر خدا اور آل پیغمبر خدا کے آثار مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچ ابھی بھی ہے۔